سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لاہور والا واقعہ کہ جس عورت نے وہ ایک پینٹنگ والے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پر حلوہ نما عبارت لکھی ہوئی تھی، لوگوں کو سمجھ نہ آئی تو انہوں نے اس عورت پہ آوازیں بھی کیسے یہ مختلف قسم کے اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، پھر ایک ASP عورت نے اس کی جان چھڑائی وغیرہ وغیرہ۔ اس پورے واقعے کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور ان کے مقابلے کے اندر، اس کے جواب کے اندر تحریک لبیک والوں نے بھی ویڈیو بنائی ہے۔ اب اس صورتحال کے تناظر میں ہم نے کچھ عرض کرنا ہے کہ جس قسم کے الفاظ حضرت مفتی صاحب نے استعمال کیے اور جس طرح کے انداز ان کے جواب میں تحریک لبیک والوں نے استعمال کیے، میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ مناسب نہیں تھا ہم علماء لوگوں کو کہ تبصرہ کریں، تبصرے کے اندر پاگل کے الفاظ، بے وقوف کے الفاظ، یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کم از کم ہم لوگ اتنا مذہبی شدت کو ختم کرنے کے لیے پھر اخلاقی شدت والے الفاظ استعمال کریں، یعنی کہ میں کم سے کم الفاظ استعمال اس وجہ سے کر رہا ہوں، دونوں طرف کے لیے استعمال کروں گا۔ اور اس کے جواب میں جو تحریک لبیک والوں نے جو سٹینڈ لیا ہے، ان کی قیادت کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، ان کے کارکنوں کی طرف سے بھی، کچھ عہدیداروں کی طرف سے بھی الفاظ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے، کچھ کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، معذرت ہے سب سے پہلے، وہ یہ کہ وہ ان کو بھی زیب نہیں دیتے، کیونکہ ہماری جماعتیں یا ہمارے جو مسلک ہیں یہ تیسرے آدمی کی نظر میں کس طرح شمار ہوں گے؟ پاگل کا لفظ بھی نامناسب، اور ایک دوسرے کی تصویروں پر یا مفتی صاحب کی تصویروں پر جو یہ لعنت کے نشان لگائے ہیں وہ بھی نامناسب۔ دونوں طرف سے ہم لوگ مذہب کے ترجمان ہیں، دین اسلام کے ترجمان ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کر؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم نبیوں کے وارث ہیں۔ تو پورے ذخیرہ احادیث میں، انبیاء کی سیرت میں کہیں پر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ تبصرہ ملتا ہے؟ انبیاء کرام نے کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر، انا ربکم الاعلیٰ کے کہنے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کبھی کسی نے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے، ہمیں بھی زیب نہیں دیتا۔ اور دونوں حضرات اپنے اپنے اکابر کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے بڑی تحریکوں کے اندر حصہ لیا ہے، بڑے بڑے جلسے کے ہوں گے، یعنی پرانے، اب ہمارے زمانے کے تو اس طرح کے استعمال کر دیتے ہیں، لیکن پہلے اس طرح کے الفاظ بہت کم ہی استعمال ہوتے ہوں گے۔ ادب کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے، ہم لوگ اپنی شان کا پاس ضرور رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان فروعی مسائل کی وجہ سے جو ہمارا ایک اختلاف چلتا ہے، کہ جس طرح بریلوی مسلک دیوبند مسلک کے درمیان ایک اختلاف چلتا ہے، تو اب اس اختلاف کو اپنی اخلاقیات کی حدیں بھی پار کر جائیں تو تیسرا آدمی جس کو ہم تبلیغ کریں گے، جس کو ہم کچھ سمجھائیں گے، وہ اگر یہ شیشہ ہمیں دکھا دے، یار یہ تمہاری حالت ہے، تم ہمیں سمجھانے لگے ہو، اور پھر دونوں حضرات کو خوب پتہ ہے، دونوں مسلک والوں کو خوب پتہ ہے کہ اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جو لوگ دینداری سے دور بھی ہیں۔ آج کل تو یہ مولوی کا لفظ یا عالم کا لفظ کس طریقے سے آہستہ آہستہ ایک نفرت کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مرزا صاحب کیا باتیں سنیں، مرزا محمد علی جیلمی صاحب، ان کی باتیں سنیں تو وہ کس طریقے سے علماء کرام کا گراف گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس انداز کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں مولوی مولوی مولوی۔ ان کے پاس تو شاید صاحب کا لفظ کہیں ان کو کیلنڈر کے اندر بھی نہیں ملا ہوگا، انہوں نے تو شاید اس صاحب کے لفظ کو یوں سمجھے کہ اپنی زبان سے ہی نکال دیا ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل نامناسب ہے۔ ہم لوگ اپنا مذہب کا بھی پاس رکھیں، اپنی شان کا بھی پاس رکھیں، ایک احترام کا رشتہ نہ توڑیں، ایک دوسرے کا ادب کا خیال بھی رکھیں۔ اگر ہم نہیں رکھ سکتے تو پھر ہم ممبر پر دوسروں کو ادب کا درس دینے کے قابل نہیں ہیں۔ کتنا ہم صفائی دیں گے، یار اس نے یوں کیا، پھر ہم نے جواب میں کیا، جواب دینے والوں نے پھر وہ یوں کیا یوں، تو یہ صفائیوں سے کام نہیں چلتے۔ لوگ برائی کی طرف دیکھتے ہیں، اچھائی کی طرف کم دیکھتے ہیں۔ ہاں ہمارا کارکن مان لے گا، ہمارا فالوور مان جائے گا کسی حد تک، لیکن جس تیسرے آدمی جو کسی کا بھی نہیں ہے تو اس کو ہم کیا سمجھائیں گے؟ جس کے سامنے یہ چیزیں ہوں گی
ایک دوسرے کی شکلوں پر وہ لگے ہوں گے، لعنتوں کے نشان لگے ہوں گے، ایک دوسرے کو ہم پاگل کہہ رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ قطعاً ہماری شان نہیں ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ ایسا ہوا، میں آپ کو حقیقی واقعہ سنوں، میرا ایک دکاندار سے اختلاف ہو گیا، تھوڑا بہت ہمارا تعلق ہے کاروبار سے بھی، اس نے بھی کچھ اس طرح کا بڑا تہذیب والا لفظ کہا، تو میں نے بھی لفظ تو وہ نہ دہرایا لیکن سختی شدت اتنی ہی تھی۔ تو سامنے سے میرے بھائی آ گئے جو عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا بھائی تمہاری شان کو یہ زیب دیتا ہے، چاہے اس نے جو لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ تو اس طرح میری سب حضرات سے درخواست ہے کہ مہربانی کریں، اللہ کے لیے یہ انداز چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔